فارق سہیل گوندی صاحب کی بڑی دھواں دھار باتوں کے بعد میں شاید تھوڑا آہستہ بولوں گا. گفتگو کرنے سے پہلے میں شکر گزار ہوں یونس جاوید صاحب کا. یہ سینئر لکھنے والے ہیں اور ہمارے ہاں ہوتا نہیں کہ وہ کسی اپنے جونیئر سے پہلے پڑھ لیں. تو مہربانی یونس صاحب, تھینک یو ویری مچ. گوندی صاحب سے میری ملاقات غالباً 2005 یا 2006 کی بات ہے. زوئے سے ریاض صاحب ہیں, ان کے ہاں ہوئی. اس کے بعد 2 یا 3 ملاقاتیں ریاض صاحب کے دفتر میں ہی ہوئیں. انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ میرے گھر آئیں, اور شاہد شدائی صاحب اور میں ہم ان کے گھر چلے گئے. ان دنوں میں غالباً یہ کیولری گراؤنڈ کی ایکسٹینشن میں رہتے تھے. پھر اس کے بعد 1-2 دفعہ ملاقاتیں ان کے منیر روڈ والے گھر پر ہوئیں. میں دراصل اپنا ناول خلیج چھپوانا چاہتا تھا, اور وہ میں ان سے چھپوانا چاہتا تھا, کسی ایسے ادارے سے جو مکمل کمرشلائزڈ نہ ہو. خیر انہی ملاقاتوں میں انہوں نے میرے ساتھ اورحان کمال کا ذکر کیا, مائی فادرز ہاؤس کا ذکر کیا. تو یہ غالباً 2007 کی بات ہے. میں نے وہ کتاب ان سے لے لی, پڑھی جا کر, کوئی 20-25-30 صفحے ترجمہ کیے. اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا. پھر انہوں نے کوئی سال ایک بعد مجھے یاد کروایا, جیسے ابھی یہاں پر بیٹھے ہوئے اورحان پامک کی کتاب کا یاد کروا رہے تھے. وہ یہ کرنے والے ہیں ترجمہ, جس کو نوبل ایوارڈ ملا, اورحان پامک نے ہمیں خود رابطہ کیا کہ آپ اردو میں ترجمہ کریں. وہ یہ 2 سال سے صرف اس کا مطالعہ کر رہے ہیں, سوری ترجمے کے. تو خیر اس کے بعد میں نے مائی فادرز ہاؤس کا ترجمہ کیا. میں اس کا نام میرے باپ کا گھر رکھنا چاہتا تھا. پھر ہم نے طے کیا کہ میرا فالتو ہے, باپ کا گھر, بیکار کے مہو سال, مائی آئیڈل ایئرس, جمیلہ, اور بیرک نمبر 72 کے قیدی. سو یہ مختصراً تھی میری اور گوندی صاحب کی جو ایک کمٹمنٹ ان ترجموں کے لیے. اور یہ ایک چھوٹا سا مضمون ہے جو میں لکھ کر لایا ہوں, اورحان کمال ایک سرسری مطالعہ. 19ویں صدی میں حقیقت نگاری کا نعرہ بلند کیا گیا, جو رومانوی نظریے کی نفی کرتے ہوئے اسے رد کرتا تھا. سچائی, ہم عصریت اور معروضیت رومانوی تخیل کے متقابل تھیں. سچائی سے کیا مراد تھی؟ تصویری نقل. سٹینڈل کے مطابق ناول سڑک پر محو خرام آئینہ ہے. ایسے اظہار کو اس کے لفظی معنوں میں نہیں لینا چاہیے. فن کی تمام اصناف کے لیے لازم ہے کہ وہ اظہار کا ذریعہ ہوں, انہیں حقیقت کی نقل نہیں ہونا چاہیے. اس تمثیلی استدلال کا مقصد ایسے تمام موضوعات کو شامل کیا جائے جنہیں پہلے کمتر, غلیظ یا سطحی تصور کیا جاتا تھا, جیسے محو خرام آئینے کی سڑک کے کنارے چھپڑیاں. شیخوف نے اسے مصنف اور سائنسدان کے درمیان میں معمول کی ہم آہنگی قرار دیا. اس کے مطابق کیمسٹ زمین پر کسی بھی چیز کو گندی تصور نہیں کرتا. گندی سے مراد ربش ہے. مصنف کو کیمسٹ کی طرح ہونا چاہیے. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ روڑی کی لینڈسکیپ میں کیا اہمیت ہے, اور بدی والے احساسات انسانی زندگی کے لیے اتنے ہی اہم ہیں جتنے نیکی کے. چنانچہ حقیقت پسندانہ فن میں غلاظت, کریہ اور بدی والے احساسات شامل ہونے چاہیے. ان میں لکھاری کی شخصیت اور اس کی خواہشات کو شامل نہیں ہونا چاہیے. لیکن عملی طور پر حقیقت پسند فنکار جب اپنے فن کی اشکال کو وسعت دیتا ہے تو وہ معروضیت کی تمام شرائط پوری نہیں کرتا. معروضیت ایک مخصوص طریقہ اظہار کی متقاضی ہے جس میں مصنف اپنے نام کے ساتھ مداخلت نہیں کرتا, اور جو ذاتی معاملات اور درون بینی کو بھی قبول نہیں کرتی. اورحان کمال ایک حقیقت نگار تھا. اس کی حقیقت نگاری سٹینڈل کے آئینے پر مبنی نہیں تھی. اس کے ہاں شیخوف کا لکھاری اور کیمسٹ والا رابطہ موجود ہے. اگر ہم اس کی ترجمہ کی گئی 4 کتابوں کا بغور مطالعہ کریں تو محسوس ہوگا کہ اس میں وہ ربط موجود ہے. وہ زندگی کو اس کی تمام تر غلاظت, بے رحمانہ عمل اور خود غرضی کے ساتھ دیکھتا ہے.
ان ناولوں میں سماجی مراد سے محروم لوگ اس کے موضوع ہیں۔ بالزاک شاہ کا حامی تھا، لیکن اس کی تحریروں میں یہی لوگ اس کی تحریروں میں یہی لوگ سانس لے رہے تھے۔ ٹالسٹائی ایک فیوڈل رئیس تھا اور اسے غریب اور غربت سے نفرت تھی، لیکن غریبوں کے لیے اس کی ہمدردی اس کی تحریر کا حصہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو فن اپنے ہم عصر معاشرے کو اپنی نشتر کی زد پر رکھتا ہے۔ اردو میں پریم چند سے لے کر آج تک تمام جو ہے نا معاشرتی تنقید کے علمداروں اردو میں پریم چند اور کرشن چندر سے لے کر آج تک تمام لوگ غربت کی مٹانے کے لیے کوشاں رہے ہیں۔ باپ کا گھر، بیکار کے مہوسال، جمیلہ اور بیرک 72 کا قیدی میں اورحان کمال نے اپنے معاشرے سے بغاوت کرتے ہوئے غربت میں بسی ہوئی کہانیاں سنائی ہیں۔ ان کی قرات کے دوران میں بسا اوقات اس کی ارنسٹ ہیمنگوے کے ساتھ ایک مماثلت محسوس ہوتی ہے۔ وہ ہیمنگوے کی طرح مختصر اور برجستہ مکالمے کے ذریعے سچویشن کو کلائمیکس پر لاتا ہے، اور یہاں دونوں میں وہ مماثلت ختم ہو جاتی ہے۔ ہیمنگوے یہاں متشدد ہو جاتا ہے، جبکہ اورحان کمال معاشرے کی روایت میں حل ڈھونڈتا ہے۔ ہر فن پارہ کثیر المعانی اور کثیر الجہات ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ اس فن پارے کی موت ہوتی ہے۔ زیر نظر چاروں ناول بظاہر ایک عام آدمی کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ ان ناولوں میں ایک عام آدمی کی کہانی کو معروضیت اور جاندار متخیلہ کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ ہم خستہ گھروں میں غربت کی سیلن زدہ بو کو محسوس کر سکتے ہیں۔ قاری اورحان کمال کی کہانی کو اس کے درست سیاق و سباق میں سمجھ نہیں پائے گا اگر وہ اسے محض حقیقت کی تصویر کشی سمجھے۔ قاری اگر اسے محض ایک تارک وطن اور اس کے خاندان کی کہانی سمجھے تو وہ ان کی مایوسی اور جدوجہد کو نہیں سمجھ پائے گا، اور ساتھ ہی اسے سماجی ناانصافی اور ناہمواری کے ایک ایسے صحرا میں سے نہیں گزرنا پڑے گا جس میں سے وہ خاندان گزرتا ہے۔ خاندان کا سربراہ، جو صاحب حیثیت آدمی تھا، اپنے سیاسی نظریات کی سزا بھگتنے لگا اور خاندان کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ کہانی میں پریشان کر دینے والے موڑ ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ کہانی کی یک رخی تفہیم ایک سطحی سا رد عمل ہوگا۔ قاری کو اورحان کمال کی ہنروری کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ کہانی کے راوی کا اپنے بھائی کے ساتھ تعلق، دادی کے رویے اور زندگی کے بارے میں اس کی اپنی غیر ذمہ دارانہ سوچ اورحان کمال کے فن کے منفرد انداز کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دراصل یہاں زندگی کا تمسخر اڑایا گیا ہے۔ اورحان کمال کے نام کے ساتھ ہی فوراً وہ تنگ و تاریک گلیاں ذہن میں آ جاتی ہیں جہاں کیچڑ گھسے ہوئے تلووں والے جوتوں کے اندر چلا جاتا ہے، جنگلی سور گندگی کے ڈھیروں پر پھر رہے ہوتے ہیں، گھروں کو جاتی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے خوف دامن گیر رہتا ہے کہ کہیں یہ ٹوٹ نہ جائیں، اور کٹڑوں میں غربت اور کٹڑوں میں غیر صحت مند زندگیاں گزارتے ہوئے مزدور۔ یہ ترکی کے صنعتی شہروں کی زندگی ہے، جہاں جہالت، غربت، نفرت اور محبت ایک دوسرے کے ساتھ سانس لیتی ہیں۔ لکھاری کے پاس قاری تک رسائی کے کئی راستے ہیں۔ وہ قاری کے لیے کبھی سماجی فلسفی، کبھی سیاسی مبصر، کبھی ماہر نفسیات اور کبھی سچ مچ ناول نگار ہوتا ہے۔ قاری اگر اس کی فینٹیسیوں اور زندگی کے زیر و بم سے واقف ہو تو اس کی تحریروں کو سوانحی بھی کہا جا سکتا ہے۔ باپ کا گھر، بیکار کے مہوسال اور جمیلہ ایک تسلسل میں بیان کی گئی کہانیاں ہیں۔ یہ کہنے میں عار محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ جمیلہ پہلے دو ناولوں اور بیرک 72 کے قیدیوں کی نسبت قدرے کمتر پیشکش ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ فنی نقطہ نظر سے وہ کسی طرح کم ہے۔ جمیلہ میں بھی اورحان کمال کی فنی چابک دستی اپنی جگہ پر مسلم، لیکن وہ بیکار کے مہوسال کی توسیع محسوس ہوتا ہے۔ ان تین ناولوں کی کہانی ان واقعات پر مبنی ہے جو اورحان کمال کو اپنی زندگی کے آغاز کے حصے میں درپیش تھے۔ اسے اپنے نظریات کی وجہ سے سزا بھی ہوئی اور اس کے اوپر
जेल की ज़िंदगी के असरात बैरक नंबर 72 के कैदियों में देखे जा सकते हैं। ये एक नहायत हसास नावल है। इसमें एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने अपनी ज़िंदगी कैद में गुजारनी है, और वो ज़िंदा या मुर्दा रहने तक भी ज़िंदा रहना चाहता है, और अपने अंदर मोहब्बत की ऐसी लौ जगा लेता है जो उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने में मददगार साबित होती है। इन नावलों में ओरहान कमाल तुर्की की समाजी तारीख की तफसील में गए बगैर बयान करता है। हमें तुर्की में बसने वाले कुर्दों, बोस्नियों, आर्मीनियों, अरबों, यहूदियों और यूनानियों की हालत ज़ार का पता चलता है। हमें पता चलता है कि तुर्कों को मज़हब के साथ दिलचस्पी ना होने के बराबर है, और इसके बावजूद उन्हें मज़हब के साथ दिलचस्पी है। ओरहान कमाल के अंदर सिचुएशनों को अचानक ड्रामाई बना देने की अहमियत है। उसके किरदार दोहरी शख्सियतों के मालिक हैं और उनके रवैयों की पेशीन गोई नहीं की जा सकती। बैरक 72 के कैदी का बड़ा किरदार कप्तान इसकी एक मिसाल है। वो जेल के अंदर जुआ खेलना शुरू कर देता है, और कभी ऐसे नहीं हुआ कि वो हारा हो। वहाँ पुराने, बाअसर और साहिब हैसियत कैदी जुए में अपना सब कुछ हार जाते हैं। कप्तान अपनी जीत को इज्तिमाई बेहतरी के लिए इस्तेमाल करता है। उसे जीती हुई रकम को महफूज रखने के बजाय अपनी बैरक के कैदियों की बेहतर ज़िंदगी और उनके आराम की ज़्यादा फ़िक्र होती है, और वो हर जीती हुई पाई वहीं खर्च कर देता है। और जब वो मोहब्बत में गिरफ्तार होता है तो महबूबा के इंतज़ार में ठिठर कर मर जाता है। एक आम कारी जो साइंस से वाकिफ़ नहीं जो साइंस से वाकफियत नहीं रखता, कप्तान की मौत को कहानी का मंतकी अंजाम समझेगा, लेकिन वो क्या मामल थे जो उसकी मौत का सबब बने। उसकी मौत दरअसल तन्हाई, तजलील और आज़ुर्दगी की वजह से हुई। ओरहान कमाल एक फ़नकार है, एक नावल नगार जिसने नए और पुराने ख़यालात के आमेज़े से दिलचस्प, मुतहर्रिक और नज़रियाती नावल तख्लीक किए। वो एक हकीकत नगार था, लेकिन उसकी तहरीरों में वो आईना नहीं जो ज़िंदगी की सड़क पर महव ख़राम हो, बल्कि उनमें मतख़य्यला की गहराई, मुशाहदे की बारीकी और बयानिया अमल की मजबूती देखने को मिलती है। शुक्रिया। जनाब मैं ममनून हूँ जनाब खालिद फ़तेह मोहम्मद साहब का, हमारे दोस्त यूनुस जावेद साहब का, सरफराज सैयद साहब का, और जनाब फ़ारुक सुहेल गोंदी और तमाम ख़वातीन व हज़रात का